بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ بھیا سمجھیں کہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں رزق حلال کا بڑا دخل ہے۔ اگر رزق حرام ہو تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے۔ پھر درود شریف جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے کا ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں توجہ اور دھیان ضروری ہے کہ جس ذات سے مانگ رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے تو وہ دعا کیوں قبول ہو۔ پھر قبولیت کے مطلب کو سمجھنا چاہیے کہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، بعض دفعہ وہی چیز نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور چیز عطا فرما دیتے ہیں، بھلائی کی چیز۔ کوئی پریشانی سے بچنے کی دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑی پریشانی کو ٹال دیتے ہیں، بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا جو ظاہری طور پر دنیا میں کوئی قبول ہونا نظر نہیں آیا، اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں، قیامت والے دن اس کو عطا فرمائیں گے۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج یہ اجر مل جاتا۔ اس لیے دعائیں مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بس مانگتے ہی رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دعا جب آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا مانگنے کے لیے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفی کلمات ہونا ضروری ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے مانگیں گے تو قبول ہوں گے، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفی کلمات اس میں ہونے چاہیے۔ آپ کو اور کچھ نہیں آتا ہے، سورہ فاتحہ تو آتی ہے، سورہ اخلاص تو آتی ہے، آیت الکرسی تو آتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ پھر جب آپ نے یہ کہہ لیا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور بھیجنا چاہیے کہ درود شریف کے بعد مانگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی قبول ہوتی ہے، اسے درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اور درود شریف وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آ چکا ہے، وہ احادیث جیسے جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وما هو آلہ، یا اس طرح درود ابراہیمی میں ہے، جیسے پہلے میں نے حدیث پاک عرض کی ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی۔ اور پھر اس کے بعد اپنی ذات سے دعا مانگنا شروع کریں، پھر اس کے بعد اوروں کے لیے دعا مانگیں تو پھر انشاءاللہ اس طرح دعا قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک بھی سنا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے ذکرت عندہ ولم یصلی علی، وہ آدمی بڑا بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، یہ بڑا بخیل آدمی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔